اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الفجر، مکیہ، مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 30 آیات ہیں اور آج ہم کریں گے 1 سے 15 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ پارہ وہی ہے 30واں، اور سورت ہم نے شروع کی ہے الفجر، 89 نمبر کی سورت، 89 نمبر کی سورت، 30واں پارہ۔ آئیے 1 سے لے کے 5 تک کی ہم جو ہم نے تلاوت کی ابھی اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا نہیں ہے اس قسم میں، یعنی حقیقتوں کی جو کرتے ہو وہ غور و فکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس چیز پر تم غور و فکر کرتے ہو، ہیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برتاؤ کیا رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والے عاد۔ عماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ نہیں خلق کی یعنی پیدا کی گئی اس جیسی عاد کوئی قوم۔ عاد جو ہے ایک قوم کا نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ، جو قوم عاد بڑی مشہور تھی اپنے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتوں کی وجہ سے، ہیں۔ کیا وہ نہیں خلق کی یا پیدا کی گئی ایسی قوم دنیا میں، وہ ایسی مثالی قوم تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جبکہ قوم سمود بھی جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں، وہ بھی بڑی سخت جان قوم تھی قوم سمود۔ اس نے جو ہے چٹانوں کو تراش کر جو ہے بڑے بڑے شہر بنائے بسائے۔ اور وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور پھر فرعون کو دیکھ لیجئے، وہ میخوں والے، وہ کیلوں والے۔ تو یہ ساری قومیں بڑی مضبوط تھیں، بڑی طاقتور تھیں، ایک اونچے ستونوں والے، ایک اونچے چٹانوں والے، پھر اونچے خیموں والے، میخوں والے۔ تو یہ تینوں ہی قوموں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر بتایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ تھے وہ لوگ سرکشی کی تھی جنہوں نے ملکوں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِیہا الْفَسَادَ، پھر بہت پھیلایا تھا انہوں نے ان میں فساد یعنی بگاڑ۔ وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو برسایا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا رب لگائے ہوئے گھات رکھا ہوا ہے سب کچھ اس نے اپنی نظر میں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر انسان کا یہ حال ہے کہ جب بھی آزماتا ہے رب اس کو تو بخشتا ہے عزت اور دیتا ہے نعمتیں،
اس کو، پھر کہتا ہے وہ رب نے میری بہت بخشی ہے عزت مجھ کو۔ تو اللہ ہی ہے عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سو جب انسان کو عزت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے بہت بڑی عزت بخشی ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی تمام پرانی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس قدر وہ طاقتور قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، لیکن سب نے جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغام کو، اور پھر ان کا کیا حشر ہوا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بات دہرا رہے ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے 1 سے لے کے 15 تک کی تلاوت کی، اور کل ہم انشاءاللہ اس سورہ فجر کو ختم کریں گے۔ 89 نمبر کی سورت ہے یہ، پارہ وہی ہے 30واں، اما آخری پارہ ہے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔